بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ گزشتہ ہفتے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان میں ایک بے چینی کی لہر پھیلی ہے، اور ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ واقعات پاکستان میں رونما ہوئے تھے۔ اور میں سب سے پہلے تو مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ مولانا صاحب پوری زندگی انہوں نے پاکستان کے ساتھ محبت، پاکستان کی خدمت اور دین اسلام کی خدمت کی۔ ان کا جس بھیانک طریقے سے قتل کیا گیا، ان کو جس طرح شہید کیا گیا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس کی جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن کیا ہم اسی پر اکتفا کرتے رہیں گے کہ جب بھی کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اس کی مذمت کر دیں، یا ایسے واقعات کے سدباب کے لیے ہماری حکومت کچھ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ہمارے جو قومی لیڈران ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو حکومت کو اس بارے میں جو قومی لیڈر ہیں ان کے تحفظ کے سلسلے میں اقدامات اٹھانے چاہیے، اور اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے، اس میں ہمارے جج صاحبان، اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اور قابل احترام ادارہ ہے، اور اس کے جج صاحبان بھی قابل احترام ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے، اس کے ساتھ اتفاق کرنا، اختلاف کرنا، وہ ہر شخص کا حق ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی کل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے دی تھیں کہ بہت سارے پارٹیوں کے جو دوست ہیں، جب ان کے سربراہان کے خلاف فیصلے ہوئے، اس کے ساتھ انہوں نے ان فیصلوں پر اختلاف کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں، یا اسی طرح وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں، پرویز اشرف صاحب ہوں، یا اسی طرح میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، ان کے فیصلوں کے حوالے سے اختلاف رائے آتا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اختلاف رائے کرنا یہ حق ہے ہر شخص کا۔ اور تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ایک وہ ذات ہے جس کے فیصلے کے ساتھ ہم اختلاف رائے نہیں کر سکتے، وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان کے فیصلے کے خلاف ہم رائے نہیں دے سکتے، ان کے فیصلے پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عدالت کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے پر ہم ہر شخص تائید بھی کرنے کا حق رکھتا ہے اور اختلاف رائے کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔
اور اس کی اسلامی تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے متعلق یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کا فیصلہ کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے نمائندگی کی، اللہ کے رسول یہ کس طرح کا فیصلہ ہے، یہ کس طرح کا معاہدہ ہے جس میں ہمیں نیچا دکھایا گیا ہے کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جذباتی ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر انی رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے اتنا اچھے نتائج ملے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ لیکن اس کے بعد اسلامی تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ فیصلے دیے گئے اور اس پر اعتراض کیا گیا، اور فیصلے اگر اعتراض دلائل کی بنیاد پر تھا تو فیصلے تبدیل بھی کیے گئے۔ یہ خلفائے راشدین کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں